یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 29 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس جگہ کو ٹھیک کر دیا تو فرمایا کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور ندا دے دیں لوگوں میں حج کے لیے کہ آئیں آپ کی طرف پیروں پر چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں سے دور، تاکہ پہنچیں اپنے فائدے کی جگہوں پر اور اللہ کا نام لیں کئی دن جو معلوم ہیں، ذبح پر چوپائیوں کے اور جانوروں کے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو، سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال محتاج کو، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کر دیں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ مذکورہ آیات سے پہلے مسجد حرام اور حرم سے روکنے والوں پر شدید عذاب کی وعید فرمائی گئی تھی۔ مذکورہ آیات کے اندر اسی مناسبت سے بیت اللہ کے چند فضائل اور عظمتوں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس جگہ کا پتہ اور ٹھکانہ بتا دیا گیا جہاں بیت اللہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت وہاں آباد نہیں تھے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کو ملک شام سے ہجرت کر کے یہاں پر لایا گیا تھا، اور مکان البیت سے مراد بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، اور اس کی ابتدا اور پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر لانے سے پہلے یہ اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی، اور آدم علیہ السلام کے بعد اور ان کے بعد کے انبیاء علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اٹھا لی گئی تھی، البتہ اس کی بنیادیں اسی جگہ پر متعین تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لا کر ٹھہرایا گیا، اور ان کو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ تشرک بی شیئا،
کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس بات میں ابراہیم علیہ السلام سے شرک کا تو کوئی احتمال نہیں تھا۔ ان کی بت شکنی اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ کرنا اور سخت ترین آزمائش کے واقعات تو ان پر پہلے ہی گزر چکے تھے، اس لیے عام لوگوں کو سنانا مراد ہے کہ شرک سے وہ اس مقام پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی پرہیز کریں۔ دوسرا حکم اس حوالے سے دیا گیا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک رکھیں۔ اگرچہ اس وقت گھر موجود نہیں تھا، مگر بیت اللہ دراصل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر نو ہونے والی تھی۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ اس کو دوبارہ بنانے کا حکم جب دیا جائے گا تو اس کو پاک کرنے کا حکم بھی پھر اسی لیے دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں قوم جرہم اور عمالقہ یہاں کچھ بت انہوں نے رکھ دیے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ حکم ہو کہ پاک کرنے سے مراد جیسے کفر اور شرک سے پاک کرنا ہے، ایسے ہی ظاہری نجاستوں اور گندگیوں سے بھی اس کو پاک رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک عظمت اور شان یوں بیان فرما دی گئی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کا خطاب فرمایا گیا تو دوسرے لوگوں کو اس کا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں اس بات کی ندا کر دیں ابراہیم علیہ السلام کہ اس گھر کا، بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ عرض ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میدان ہے، یہاں کوئی سننے والا نہیں، یہاں آبادی نہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ آپ کا کام صرف اعلان کرنا ہے، اسے ساری دنیا میں پہنچانا اور اس کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق مقام ابراہیم پر، اور بعض نے فرمایا کہ آپ نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر یہ اعلان فرما دیا، تو اللہ رب العزت نے اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اس کی تاثیر کا ذکر فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک اللہ کی جانب سے پہنچانے تک قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی، اور وہ یہ کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یعنی تمام اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، کوئی پیادہ آئے گا، کوئی سوار آئے گا، اور سواری والے دور دراز کے ممالک سے آئیں گے اور ان کی سواریاں لاغر بھی ہو جائیں گی۔ چنانچہ آج ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آنے والوں کی یہی کیفیت ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء اور ان کی امتیں بھی اس کی پابند رہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ لیشہدوا منافع لہم، کہ وہ مشاہدہ کر لیں گے اپنے منافع کو، یعنی حج اور عمرے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے اپنے ہی منافع کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں فرما دیا دینی منافع تو بے شمار ہیں، اس میں دنیاوی منافع بھی بہت سے اس کے اندر مشاہدے میں آتے رہتے ہیں کہ آنے والے لوگ تجارت کو بھی ساتھ کر لیتے ہیں، اگرچہ مقصد ان کا حج اور عمرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی منافع بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا ذکر کریں معلومات، ایام معلومات میں، یعنی متعین دنوں کے اندر، اور وہ جانور جن کو قربانی کے لیے متعین کر دیا گیا ہے ان پر اللہ کا نام لیا جائے، اور قربانی کے گوشت اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد پر نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، جو ان دنوں میں قربانی کرنے کے حوالے سے جو جانور ہوتے ہیں ان پر نام لے کر کیا جاتا ہے، جو کہ عبادت کی روح ہے، اور اس سے قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا گیا، یہ بھی ایک مزید انعام ہوا۔ اور ایام معلومات سے مراد وہی دن ہیں
جن میں قربانی جائز ہوتی ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ آگے فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ پھر اپنے جسم کی میل کچیل کو دور کر لیں، کیونکہ جب تک حالت احرام میں ہوتے ہیں نہانا، بال کاٹنا، ناخن تراشنا اور خوشبو وغیرہ لگانا یہ سب منع ہوتا ہے۔ تو اب جب کہ اس سے فارغ ہو گئے، یعنی احرام کھول لیا، تو اب اپنا میل کچیل دور کر دیں۔ آگے فرمایا کہ پھر اپنی نظر کو پورا کریں، اور نظر کا معنی وہ چیز کہ جس کو اپنے اوپر خود واجب کر لیا گیا ہو کہ میں فلاں کام یہ کروں گا، تو یہ نظر ہو جاتی ہے جس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو وہ کام واجب نہیں تھا، لیکن جب اپنے اوپر خود ہی لازم اور واجب کر لیا تو فرمایا کہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ وہ کام جس کی نظر کی گئی ہے وہ شرعاً گناہ اور ناجائز نہ ہو۔ اگر کوئی شخص گناہ کے کام کی نظر مان لے تو اس کو وہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بدلے میں اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں طواف سے مراد طواف زیارت ہے کہ جو 10ویں تاریخ ذی الحجہ کو رمی جمرہ اور قربانی کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ طواف حج کا دوسرا رکن ہے اور فرض ہوتا ہے۔ پہلا رکن وقوف عرفات ہے جو اس سے پہلے ادا کر لیا جاتا ہے۔ طواف زیارت پر احرام کے سب احکام مکمل ہو کر پورا احرام کھل جاتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حج کے سفر میں دینی و دنیاوی کیا نفع رکھا گیا ہے؟ جیسے کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس سفر کے اندر، حج اور عمرہ کے سفر کے اندر دینی اور دنیاوی منافع رکھے گئے ہیں اور اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے اور پیسہ جمع کر کے یہاں کے سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں اور بیک وقت سارا ان کا یہ مال خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے محتاج اور مفلس ہو گیا ہو۔ بخلاف دوسرے کاموں کے شادی بیاہ اور مکانات وغیرہ کی تعمیر میں اکثر لوگ محتاج اور فقیر ہونے والے ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج اور عمرہ کے اندر یہ خصوصیت رکھ دی کہ اس سے کوئی شخص بھی دنیاوی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ بعض روایات میں تو ہے کہ حج اور عمرہ میں خرچ کرنا افلاس اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا مشاہدہ بھی عموماً پایا جاتا ہے کہ حج کے دینی منافع تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ منافع تو بالکل ہی سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا گویا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی جیسے ابتدائے ولادت میں بچہ بے گناہ معصوم ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔